الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ خالق و مالک دی بہت بڑی کرم نوازی اور مہربانی کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا.
اور یہ بات سو فیصد درست ہے کہ جس طرح کوئی بندہ ساڈے تواڈے گھر اندر تواڈی مرضی دے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، اللہ بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں عطا کردے نے جدے نال اللہ ذل جلال بھلائی دا ارادہ فرماندے نے۔ بعض اوقات جہالت دی بنا تے بندہ ایسے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کردا ہے جڑے اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندے نے کہ لو جناب تسی نمازاں پڑھدے ہو، روزے رکھدے ہو، عبادات کردے ہو، اسی نماز نہیں پڑھدے، حتیٰ کہ جمعہ نہیں پڑھدے، عید نہیں پڑھدے، کیڑی شے وے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں؟ مال دولت کاروبار اولاد تواڈے کول بھی ہے ساڈے کول بھی ہے۔ یہ مطلب یہ وے کہ اللہ ذل جلال ساڈے تے ناراض نہیں، اللہ ساڈے تے راضی نے۔ اگر ناراض ہوندے تے اینیاں نعمتاں سانو کیوں عطا فرماندے؟ میرے بھائیو، میرے برادر، ایک بات ذہن نشین فرما لو، جدوں اللہ ذل جلال کسے تے ناراض ہوندے نے نا، اللہ کسے دا رزق نہیں بند کر دے، رب العالمین او دے کولوں دولت نہیں چھین لیندے، او دے کولوں کاروبار نہیں او دا ختم کر دیندے۔ جدوں رب کسے تے ناراض ہوندے نے، اللہ او دے کولوں سجدے دی توفیق کھو لیندے نے۔ اے نہ سمجھنا میرے کول مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، اولاد بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، لہراں بہراں نے تے واقعی اللہ میرے تے راضی ہے۔ کدی کدی اے ساریاں چیزاں اللہ دی طرفوں امتحان تے آزمائش ہوندیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے گھراں نال، قرآن نال، سنت نال، حدیث نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے ایدی ایکو بند کرو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے آواز ذرا ٹھیک کرو۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے انسان تے اتنے بڑے بڑے اور اتنے عظیم انعامات اور احسانات فرمائے نے کہ انسان انہاں نو شمار نہیں کر سکتا، بلکہ خود قرآن نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انہیں اللہ دے انعام نے کہ تسی انہاں نو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند سورج اور ستارے بنائے، ندی نالے دریا اور سمندر بہائے، یہ ساریاں اللہ ذل جلال والاکرام دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ اور انہاں تو ہٹ کے انسان اگر صرف اپنے 5-6 فٹ دے وجود دے نظر دوڑائے تو سمجھ آؤندی یہ پتہ لگدا ہے کہ انسان دے جسم دا ایک ایک عضو اللہ ذل جلال دا بہت بڑا انعام
اور بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ ذل جلال نے یہ سارے انعام تے احسان جتلائے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا میں آسمان بنائے تے تواڈے تے انعام کیتا ہے، زمیناں بنائیاں تواڈے تے انعام کیتا ہے، میں ستارے بنائے تواڈے تے انعام کیتا ہے، میں ندی نالے دریا اور سمندر بہائے میں تواڈے تے انعام تے احسان کیتا ہے۔ اے نہیں فرمایا ہاں اے کچھ چیزاں اللہ ذل جلال نے یاد کروائیاں نے، جتلائے نہیں، یاد کروائے نے کہ اے میں تواڈے تے احسان تے میں تواڈے تے انعامات فرمائے نے۔ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے، قرآن نے بڑے پیارے انداز نہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اے رب یاد کروا رہے نے، جتلا نہیں رہے، بس یاد کروا رہے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا اللہ ذل جلال والی کرام اپنے انعامات اپنے احسانات بس یاد کروا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن دا ایسا عظیم سمجھان دا انداز ہے، ایڈا پیارا انداز تے ایڈا پیارا طریقہ ہے کہ شہراں چ رہن والے لوگ جڑے نے پڑھے لکھے اور جنہاں نو اسی آنے بڑے بڑے فلاسفر تے بڑے بڑے سائنسدان تے بڑے بڑے سیاستدان تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے، اللہ نے قرآن اندر اونا دے انداز میں سمجھایا تے سانو پینڈواں نو ساڈی بولی چ سمجھایا۔ ہاں جی، پینڈوا ساڈے ارگے کہا پٹن والی قوم نو اللہ نے اونا دی بولی سمجھایا۔ آواز ہے دی ٹھیک کرو جی، آواز تھوڑی ٹھیک کرو۔ سانو رب العالمین نے اسے انداز میں سمجھایا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کہہ دیو دیکھ میں ویکھیے پک دی بھئی پتہ نہیں ہن تواڈے واسطے پکی کہ کتے آ پریشان نہ ہو کہ ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے اور تسی حضرات بڑے ذوق بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چو یہ دعا ہے اللہ ساڈی ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما لے، اور اے مسجد دے بانی قاری محمد ابراہیم کاظم اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور انہوں بہترین ہونا واسطے صدقہ جاریہ بنا دے۔ توجہ کرے آجے ذرا، اللہ ذل جلال فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا ہوئے زمیندارو آپ ویکھو اپنے ڈنگراں وال، ویسے تے پتہ لگدا آسمان ویکھیے تے پتہ لگدا رب ہے نے، زمیناں ویکھیے تے پتہ لگدا رب ہے، دریا سمندر پہاڑ ویکھیے تے پتہ لگدا کہ رب ہے، بلکہ سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو کسے نے ایک دفعہ سوال کیتا اور نہ کہ حضرت
حضرت اے فرماؤ رب نو پہچانیا دے؟ فرمایا ہاں پہچانیا۔ حضرت کیویں پہچانیا دے؟ فرمایا ویسے تے قدم قدم تے سمجھ آؤندی ہے رب ہے وے، زمین و آسمان دا نظام دسدا ہے رب ہے وے، ہواواں فضاواں دا نظام دسدا ہے رب ہے وے، پہاڑاں دیاں مضبوطیاں تے چوٹیاں دسدیاں نے رب ہے وے، پر تساں کیویں پہچانے ہیں؟ تے فرماندے نے عرفت ربی بفسخ العزائم، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے رب نو انج پہچانے، میں پروگرام کوئی بنانا وا ہو کچھ ہور جاندا ہے، جیڑا میرا ارادہ ختم کر کے اپنے ارادے پورے کردا ہے اونوں رب کہندے نے۔ ویسے تے قدم قدم تے پتہ لگدا رب ہے وے۔ اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے نظر مارو، ویکھو ذرا اپنے ڈنگراں نو ویکھو، مجھاں نو ویکھو، گاواں نو ویکھو، بھیڈاں بکریاں تے نظر مارو، سارا دن تسی انہاں نو پٹھے چار دیو، سارا دن شٹالا کتر کے پاندے ہو، مکئی پاندے ہو، گھاہ لیا کے پاندے ہو، سارا دن کھال چوکر ونڈا کھواندے ہو، تے شام نو جدوں بالٹی لے کے تھلے بیندے ہو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کدی کسے دی مجھ نے سبز دودھ دیتا؟ کیوں دی؟ کدی کسے دی گاں نے سبز دودھ دیتا؟ ہولی ہولی بول دے جی میں قصور ہے جو سبز ہی لفظ ہے، بولو کدی دیتا؟ کدی مجھ گاں نے سبز دودھ نہیں دیتا، چارہ سبز کھاندیاں نے، دے جدوں تار کڈن لگ دے ہو اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں چار دودھ دیاں نہراں تواڈے واسطے جاری فرما دتیاں نے۔ ایک گل تے اگلی گل بھی جے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں مجھاں گاواں دے پیٹ اندر اتنے بڑے بڑے جاندار تے شاندار فلٹر لگا دیتے نے، تو آڈے لکھاں کروڑا روپے دے فلٹر جڑے نے ایدر لگ دے نے، اگلے مہینے خراب ہو جاندے نے۔ مجھاں گاواں دے پیٹ وچ اللہ نے ایسے فلٹر فٹ فرما دیتے نے، حالا انہاں دے اندر پانی بھی ہے وے، گوبر بھی ہے وے، خون بھی ہے وے، اور بھی ساریاں چیزاں نے، پر انہاں ساریاں چیزاں وچوں فلٹر کر کے چار دودھ دیاں نہراں جاری کرن والا کون ہے؟ اینو رب العالمین فرماندے نے اے اللہ ذوالجلال دی ذات۔ اگلی گل فرمایا لبناً خالصاً، لبناً خالصاً، اور یہ بھی گل سمجھ آؤندی ہے ادھروں تے خالص ہی آؤندا، ہاں ادھروں تے خالص ہی آؤندا، تے جے قصور آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے؟ قصور آ کے پھر قصوریاں دئیے، پھر مجھاں دا قصور نہیں۔ اللہ فرماندے نے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، چار دودھ دیاں نہراں جاری فرما دیتیاں نے۔ ہاں میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندے والے کام کر کے آئی، میری تے میرے رسول دی فرما برداری کر کے آئی، ایتھے 100 روپے کلو ادھا پانی، ہاں 100 روپے کلو ادھا پانی۔ فرمایا میری تے میرے رسولاں دی گل من کے تابعداری کر کے آئیں گا تے میں رب وعدہ کر رہا ایسے بہشت بری عطا کراں گا تجری تحتہا الانہار۔ میں وعدہ کرنا ایتھے 100 روپے کلو ادھا پانی پین ڈے ہو، میں جنت وچ خالص دودھ دیاں نہراں چلا چھڑیاں نے۔
ایتھے 2-3 ہزار روپے کلو شہد لے کے کھاندے ہو، وہ بھی ادھا گڑ دا سیرا۔ اللہ فرماندے نے اور میرے جنت واسطے کچھ کر کے آ، میں شہد دیاں نہراں چلا چھڑیاں نے۔ ایتھے شراب پینا، نہ ماں دا پتہ، نہ بہن دا پتہ، نہ دھی دا پتہ، نہ بہو دا پتہ، نہ بیٹی دا پتہ، نہ باپ دا پتہ، دماغ خراب ہو جاندا ہے، ذہن معوف ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے احکامات دے مطابق زندگی گزار کے آ، میں تیرے واسطے شراب طہور دیاں نہریں جاری فرما دیتیاں نے۔ وہ آنکھیں لگ کے اللہ رسول دے آنکھیں لگ کے جائیں، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان من کے جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا مرد واسطے حلال، بولو حلال ہے، مرد واسطے سونا حلال نہیں، عورتاں واسطے جائز ہے، لیکن اس شرط ہے کہ او دی زکاة ادا کر۔ عورتاں واسطے اجازت ہے چوڑیاں پان، لاکٹ پان، انگوٹھی پان، موجاں لگیاں نے بیبیاں دی، ہاں سب کچھ پان تے نال تہاڈا سر بھی کھان، ہاں بھی جدے کول نہیں انہوں بنا کے دے، اونا واسطے اجازت ہے بیبیاں پان موجاں کرن، مرداں واسطے سونا حلال نہیں۔ آج جڑی ساڈی سوچ جی ہن سہرے انگوٹھی پا دیتی ہے پھر ہن کی کریے، سالی نے آ لاکڑ پاتا ہے جی ہن پھر کی کریے، او تو سہریاں نو کملیا راضی کر لیا تے مدینے والے نو ناراض کر بیٹھا، عرش والے نو ناراض کر بیٹھا۔ او دے احکامات دے مطابق زندگی جنہ گزاری مینوں یاد آیا ایک دفعہ نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے، آن والا ایک آیا تے انگوٹھی پائی ہے سونے دی، اجے مسئلے دا پتہ نہیں، تے آمنہ دے لال علیہ السلام دی مجلس وچ آ کے بیٹھا، کائنات دے امام علیہ السلام دی نظر پئی او دی انگوٹھی تے، آپ نے اے دے ہاتھوں انگوٹھی اتار کے پراں سٹ دیتی، بیٹھے مسئلے مسائل گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں، حضور اٹھے صحابہ بھی اٹھے، اے بھی نبی دا غلام اٹھ پیا، تے نال دے ساتھی کہن لگے گھر ٹر چلے اپنی انگوٹھی تے چک لے۔ ساڈے ورگا ماحول ہوندا مولوی صاحب آندے تیرے لئی حرام ہے تے ساڈے لئی حلال ہے، تیرے لئی حرام ہے ساڈے واسطے حلال ہے جو کچھ بھی آئے، پر او مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ دے غلام نے صلی اللہ علیہ ساڈے تے ہن اللہ ہی رحم فرمائے جو ساڈیاں کرتوتاں تے جو ساڈی حالت ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلا نا خیبر پختون دے علاقے چ اخبارات ایک خبر چھپی کہ کہنے لگے جی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، آؤ